فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ المحققین خاتم المحدثین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سیدی شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ایک دوست ایک بار قحط کے زمانے میں مسجد کے الگ الگ کونے میں محو عبادت تھے۔ دونوں نے پہلے ہی سے باہم طے کر لیا تھا کہ نہ آپس میں بات چیت کریں گے، نہ کسی سے کھانا مانگیں گے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھائیں گے۔ متواتر 20 روز اسی طرح گزر گئے۔ 21ویں دن ایک حلوائی نے مسجد میں آ کر دونوں کے درمیان کھانا رکھا اور چلا گیا۔ چونکہ یہ طے ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کھائیں گے، لہٰذا ان دونوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ 22ویں دن وہ پھر آیا اور کھانا رکھ گیا۔ اس مرتبہ بھی دونوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ 23ویں دن اس حلوائی نے آ کر خود اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر ان دونوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ شیخ عبدالوہاب متقی قادری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فاقہ مست ولی اللہ تھے۔ ایک بار ریاضتوں، ترک سوال اور بھوک کا تذکرہ نکلا تو فرمایا کہ ایک دور وہ تھا کہ میں قصاب کے پاس سے پھینکنے والی ناکارہ ہڈیاں اور گیہوں کے تنکے جو کھیتوں میں پھینک دیے جاتے ہیں اٹھا لاتا، دھو کر دیگچی میں ابال کر اس کا شوربے کا ایک پیالہ پی کر گزارا کرتا۔ لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ طرح طرح کے کھانے لانے لگے۔ یہ حال دیکھ کر میں وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر کسی جگہ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرنے کا معمول بنا لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، بھوک کی عادت بنے اور استقامت بھی ملے، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ جنت بھی ملے۔ سیدنا وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ ایک یا دو یا تین دن بھوکے رہنے کے بعد ایک روٹی کھا لیتے اور یوں دعا کرتے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بغیر اسے کھائے تیری عبادت کی طاقت نہیں رکھتا اور مجھے کمزوری اور غم کا ڈر ہے۔ یا اللہ اگر اس روٹی میں کوئی خرابی یا حرام ہو تو لا علمی میں میرے پیٹ میں جانے پر مجھے اس کھانے پر نہ پکڑنا۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ روٹی کو پانی میں بھگوتے اور تناول فرما لیتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بے فکری کے ساتھ ہر چیز کھائے چلے جانا باعث تشویش ہے۔ آخرت کے حساب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، کھا کر رونے والا اور کھا کر لہو و لعب میں پڑ جانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مزید فرماتے ہیں، مشتبہ کھانے پر استغفار اور غم کا اظہار کرے تاکہ اس کے آنسوؤں اور غم کے سبب اس کے حق میں جہنم کی آگ بجھ جائے، جو کہ ایسے کھانے کی وجہ سے اگر پیش ہونے والی ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پروان چڑھا آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔